هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 28. ہفت اقسام کا بیان. ہفت کے معنی آتے ہیں فارسی زبان میں 7 کے. تو ہفت اقسام کا بیان کا مطلب ہوگا 7 اقسام کا بیان. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اسم یا فعل دونوں میں سے کوئی ہو، ان کی مختلف حیثیت سے مختلف اقسام ہیں. ٹھیک ہے، تو اسم کی مثال کے طور پر ایک حیثیت سے 3 قسمیں ہیں: جامد، مصدر، مشتق. فعل کی بھی 3 قسمیں مان لیجئے: ماضی، مضارع، امر. ایک حیثیت سے حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے فعل کی ایک دوسری قسم ہے: ثلاثی، رباعی. تو مختلف حیثیت سے اسم اور فعل کے مختلف اقسام ہیں. یہاں ایک حیثیت سے، ایک دوسری حیثیت سے اسم اور فعل کی اقسام کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ عربی کے بعض کلمات میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے 2 حرف اور کبھی ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا. تو اس کو سمجھیے، جو بھی عربی زبان کا لفظ ہو، خواہ وہ اسم ہو یا وہ فعل ہو، اس کے اندر اگر آپ غور کریں گے نا تو کبھی اس کے اندر حرف علت ہوگا. حرف علت 3 ہے: الف، واو، یا. اور کبھی حمزہ ہوتا ہے، اور کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں. ایک جنس کے، ایک جیسے فرہ ہے، اس میں را مشدد ہے، تو ایک جنس کے 2 حرف یعنی را ہے. اور کبھی ان تینوں میں سے نہ اس کے اندر حرف علت ہوگا، نہ حمزہ ہوگا، اور نہ ایک جنس کا کوئی 2 حرف ہوگا. اور کبھی ان تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتا. پس صرفیوں نے اس اعتبار سے اسم و فعل کی ایک اور تقسیم کی ہے. کیا تقسیم کی ہے؟ مثلا جس کلمے میں حرف علت ہو اس کو معطل کہتے ہیں. جس کلمے میں حرف علت ہو، حرف علت ہم نے بتایا حرف علت 3 ہے: الف، واو، یا. تو جس کلمے کے اندر بھی حرف علت ہو اسے ہم معطل کہیں گے. مثال کے طور پر وعدہ، وعدہ ہے. اب اس کے اندر وعدہ، واو ہے نا، اس کے اندر حرف علت ہے. وعدہ فعل ہے اور اس میں جو ہے واو یہ حرف علت ہے، تو اس کو معطل کہیں گے. اور جس میں حمزہ ہو اس کو محموز، اور جس میں 2 حرف ہم جنس ہو اس کو مضاعف کہتے ہیں، اور جس میں ان میں سے کوئی حرف نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں. ابھی معطل، محموز، مضاعف، صحیح، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے صحیح کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ صحیح کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حمزہ، حرف علت اور 2 حرف ہم جنس نہ ہوں، جیسے ضربہ، بعثرہ، رجل، جعفر. ان تمام مثالوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ان میں نہ حمزہ ہے، ان میں نہ حرف علت ہے، اور نہ ان میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں، اسی لیے اسے صحیح کہتے ہیں. آگے محموز. محموز وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو. تو محموز کے اندر جو حروف اصلی ہوتا ہے، حروف اصلی دیکھیے، ایک ہوتا ہے حروف اصلی، ایک ہوتا ہے حروف زائد. تو حروف اصلی جو کلمہ کا ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں گرے گا، وہ ہر حالت میں باقی رہے گا. اور حروف زائد جو ہوتے ہیں وہ بعض حالات کے اندر ہوتے ہیں اور بعض حالات کے اندر گر جاتے ہیں. تو جس کے حرف اصلی میں حمزہ ہو اسے محموز کہیں گے. اب یہ کوئی بھی فعل ہوگا نا تو اس میں 3 کلمے ہوتے ہیں نا، کم سے کم 3 کلمے ہوں گے، ثلاثی کم سے کم ہوگا. اب 3 کلمے ہیں، صرفیوں نے اس کا جو ترازو اور میزان بنایا ہے وہ فا، عین، لام کو بنایا ہے. تو وہ حمزہ یا تو فا کلمہ میں ہو سکتا ہے، یا عین کلمہ میں ہو سکتا ہے، یا لام کلمے میں ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے محموز کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز الفا کہلائے گا، جیسے آمارا، ایبیلن. اب اس کے اندر غور کیجیے، دیکھیے آمارا یہ فعل ہے، اس میں اس کو ہم فعالہ پر تولیں گے، اس کو آمارا فعالہ، تو یہاں پر جو ہے
فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے تو اس میں محموز فا کہیں گے. یہ تو فعل ہو گیا. ایبلن 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 میں بھی جو ہے ایبلن اسم ہے اور اس میں جو ہے فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہے تو اسے کہیں گے فا کلمے کی جگہ اس میں حمزہ ہے تو اسے کہیں گے محموز فا. اگر عین کلمہ کی جگہ ہو تو محموز العین، جیسے سأل رأس، تو سألہ کو جب فعلہ پر ہم تولیں گے نا فعلہ تو عین کلمہ کی جگہ حمزہ آ رہا ہے، اور اسی طرح رأسن کو بھی جو ہم جو ہے فاعل لام پر تولیں گے تو عین کلمے کی جگہ حمزہ آ رہا ہے. لام کلمے کی جگہ ہو تو محموز اللام، جیسے قرأ جزء، تو قرأ کو فعلہ پر تولیں گے تو لام کلمے کی جگہ یہ حمزہ ہو رہا ہے. معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، تو جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہے اسے کیا کہیں گے؟ معطل کہیں گے. اب حسب سابق کم سے کم 3 حرف ہوگا نا، اگر مثال کے طور پر کوئی فعل ہے تو اس کے اندر کم سے کم 3 حرف ہوں گے، تو اب وہ فا کلمے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور عین کلمے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور لام کلمے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، تو حرف علت کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے معطل کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں. اس کی 3 قسمیں ہیں. معطل الفا، جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، جیسے وعد وردن، تو وعدہ کے اندر جب فعلہ پر تولیں گے تو فعل وعد، یہاں پر واو حرف علت ہے اور فا کلمے کی جگہ ہے. اسی طرح وردن کے اندر بھی. تو معطل اگر لام کلمے کی جگہ فا کلمے کی جگہ حرف علت ہو تو اسے معطل فا بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے اس کو مثال کہتے ہیں. تو معطل الفا کے 2 نام ہو، ایک معطل الفا اور دوسرا مثال. معطل العین، جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، جیسے قال لیل، قال کے اندر ہم الف ہے نا، الف یہ بیچ میں دیکھ رہے ہیں قال، یہ حرف علت ہے، فعل پر تولیں گے تو عین کلمے کی جگہ ہے. لیل کے اندر یہ حرف علت ہے، اسے معطل العین بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے اجوف، اس کو اجوف بھی کہتے ہیں. معطل اللام، جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، جیسے رما زبیون، اس کو ناقص کہتے ہیں. تو رما اور زبین کے اندر یا حرف علت دونوں کے اندر ہے اور لام کلمے کی جگہ ہے، اس کا دوسرا نام ناقص ہے. اگر کلمے میں 2 حرف علت ہوں تو اس کو معطل ب2 حرف اور لفیف کہتے ہیں. یعنی کوئی کلمہ ہے، مثال کے طور پر 3 حرف والا کلمہ ہے اور اس میں حرف علت ہے اور 2 حرف علت ہے، تو اس کو معطل تو کہیں گے ہی، ساتھ ساتھ اس کے 2 نام اور ہو جائیں گے، معطل ب2 حرف اور ایک اور نام اس کا ہے لفیف. اب اس معطل ب2 حرف یا لفیف کی 2 قسمیں ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ 2 کلمہ جو ہوگا حرف علت، کلمے میں 2 حرف علت ہے، ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے دونوں الگ الگ ہو، تو اس طرح سے 2 قسم ہو جائیں گے. لفیف مفروق، جس میں 2 حرف علت منفصل ہو، جیسے ولیہ وحیون. تو سب سے پہلے ہم ولیہ کو لیتے ہیں. ولیہ کے اندر غور کریے، اس کے اندر جو حرف علت ہے کیا کیا ہے؟ واو بھی ہے اور یا بھی ہے، 2 حرف علت ہے، مگر دونوں ایک ساتھ نہیں، بیچ میں لام کا فاصلہ ہے، تو اسے لفیف مفروق کہیں گے. دوسرا لفیف مقرون، جس میں 2 حرف علت متصل ہو، جیسے توا اور یومن. توا کے اندر غور کریے، توا کے اندر جو ہے واو اور یا 2 حرف علت ایک ساتھ ہے اور دونوں ایک ساتھ ہیں، 2 حرف علت اور دونوں ایک ساتھ ہیں، اسے کہیں گے لفیف مقرون. نمبر 4 مضاف، وہ کلمہ ہے جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں. اگر عین اور لام کلمہ ایک جنس کے ہوں تو مضاف ثلاثی کہلائے گا، جیسے مدہ سبب. تو مضاف تو آپ جان گئے نا، مضاف کے معنی، مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں. اب دیکھیے، اگر عین اور لام کلمہ، اگر عین یعنی فعلہ پر ہم تولیں گے، مثال کے طور پر ہم مدہ کو لیتے ہیں، مدہ کو اصل میں تھا مدہ فعلہ کے وزن پر، تو اس میں دال جو ہے 2 کلمہ ہے اور ایک جنس کے ہیں، دونوں دالی دال ہیں. اور جو اس میں 2 کلمے ایک جنس کے ہیں وہ دونوں لام کلمے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو کہیں گے مضاف ثلاثی. اگر فا اور لام اول عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہوں
تو مضاعف رباعی جیسے زلزلتن. تو اس میں دیکھیے اس میں فا کلمہ اور لام اول، ٹھیک ہے، عین اور لام ثانی ایک جنس کے ہو تو انہیں مضاعف رباعی کہا جاتا ہے. تو یہ زلزلتن جو ہے نا رباعی ہے، یعنی 4 حرف ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہے 2 حرف ایک جنس کے، اور کیا ہے زا اور زا اور لام. تو فا کلمہ اور لام اول اور عین کلمہ اور لام ثانی ایک جنس کے ہیں، تو اسے مضاعف رباعی کہا جائے گا. تنبیہ کہہ رہے کہ اس ہم نے جو تفصیلات بیان کیے ہیں، یعنی فعل اور اسم کے جو حمزہ اور حرف علت ہونے کے اعتبار سے ہم نے جو اقسام بیان کیے ہیں، ان کو اگر آپ ایک ایک کر کے شمار کریں گے تو کل 11 اقسام ہوتے ہیں. کہہ رہے اس تفصیل کے موافق 11 قسمیں ہوتی ہیں، مگر صرفیوں نے ان کو 7 قسموں میں منحصر کیا ہے. 7 قسموں میں منحصر کیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان 7 قسموں کو ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں، 4 قسموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور انہیں ہفت اقسام کہتے ہیں. اور اس شعر کے اندر ان 7 قسموں یا ہفت اقسام کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا. یہ فارسی کا شعر ہے. صحیح است مثال است مضاعف لفیف و ناقص و محفوظ و اجوف. تو صحیح 1 ہو گیا، مثال دوسرا ہو گیا، مضاعف 3 قسمیں ہو گئی، لفیف 4، ناقص 5، محمود 6 اور اجوف 7، کل 7 قسم ہو گئی. اور اہل صرف کی اصطلاح میں سے ہفت اقسام کے نام سے یاد کیا ہے.